یہ مفاد پرست ٹولوں کی مسلم لیگ، ایوب خان آ جائے تو مسلم لیگ اس کے ساتھ، ضیاء الحق آ جائے تو مسلم لیگ ساری اس کے ساتھ، پرویز مشرف آ جائے تو مسلم لیگ ساری اس کے ساتھ۔ یہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، نہ ان کا کوئی دین ہے نہ مذہب ہے، نہ یہ کسی چیز پر سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور ہمیشہ اقتدار میں رہنے کا ان کو شوق ہے، چاہے کوئی ملک کی، قوم کی، عوام کی خدمت کرنے کے قابل ہوں یا نہ ہو، بس ان کی معراج یہی ہے کہ یہ اقتدار میں ہمیں ہونا چاہیے، اور ہر دور میں آج تک انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ مذہب کا جتنا ناجائز استعمال ان لوگوں نے کیا ہے، اور جتنا مذہب کو استعمال کر کے اقتدار جتنی مرتبہ انہوں نے حاصل کیا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اب اپنے اعلان کی کوئی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 1984 میں جو اس وقت بھی، آج کل بھی ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ہیں، اور اس وقت بھی ایک اسحاق تھے، ان کا نام غلام اسحاق خان تھا، بعد میں وہ صدر بھی بنے، وہ وزیر خزانہ تھے۔ 1984 کی بجٹ تقریر میں انہوں نے پوری قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم نے بہت اچھی طرح فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اپنی معیشت کو قرآن و سنت کے مطابق چلانا ہے، اور میں پوری قوم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ بالکل پاکستان کا اگلا بجٹ یعنی 1985 کا، وہ ہر لحاظ سے سود کی لعنت سے پاک ہوگا۔ اب آپ بتائیں، ہمارے مولویوں نے، دینی جماعتوں نے، ظاہر ہے دینی جماعتوں کو تو ایسے اعلانات سے خوشی ہوتی ہے، انہوں نے جناب بیانات میں، اخبارات میں، میٹنگوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں مبارکیں دینی شروع کی کہ جناب اب ہمارے ملک کو سود سے پاک کیا جائے گا، لیکن وہ غلام اسحاق خان کا جو اگلا سال تھا، آج تک وہ اگلا سال نہیں آیا، اور یہ بھی اب انہوں نے تو 1 سال کہا تھا نا، اب وفاقی شرعی عدالت نے ان کو 5 سال کا موقع دیا ہوا ہے کہ 5 سال کے اندر تم اپنے نظام معیشت کو ہر لحاظ سے سود سے پاک کرو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو اس عرصے میں، بلکہ اس سے بہت پہلے، سودی نظام سے اس قوم اور ملک کو نجات دلانے کی توفیق عطا فرما۔ ذرا اونچی لگتا ہے ارادہ آپ کا بھی کوئی نہیں، لگتا ہے سود جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے آپ بھی تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ جو ڈھل مل پالیسیاں ہوتی ہیں، ڈھل مل ایمان اور ڈھل مل عقیدہ اور نظریہ، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اسلام مسلمان پورے نہ کافر پورے، نہ ادھر نہ ادھر، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، اور ہر وقت یہ سوچنا کہ یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہم نے عمل کیا تو پتہ نہیں ہم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی اور ہمارا کیا بنے گا، کیا حشر ہوگا، اور کافر قومیں پھر ہمیں زندہ بھی رہنے دیں گی کہ نہیں رہنے دیں گی۔ مجھے بتاؤ، اس سے زیادہ بھی کوئی ایمان کی کمزوری اور مسلمان کی کمزوری ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کی فوجیں ان کے خلاف جمع ہو کے آ گئیں، اور منافقوں نے ان کو کہا
کہ دیکھو مکے والے جو ہیں اب ساری دنیا کے لشکر لے کر تمہیں جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اور ایران بھی ان کے ساتھ ہے، روم بھی ان کے ساتھ ہے، سپر پاوریں ان کے ساتھ ہیں، تو تم ایسے کرو کہ خواہ خودکشی کرنے کی تیاری نہ کرو، اپنی جانیں بچاؤ اور بھاگ جاؤ۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ صحابہ نے کیا کہا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ساری دنیا کی فوجیں آ گئی، ساری دنیا کی فوجوں کے مقابلے میں ہمارے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے تو یہ ہے ابراہیمی عقیدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ۔ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کی نمرودی اور ابلیسی قوتیں ان کو جلانے کی تیاری کر رہی تھی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف دیکھ کر کہا حسبی اللہ نعم الوکیل، یا اللہ تو اکیلا ہی ساری دنیا کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ پھر اللہ کافی ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی بولو، کافی ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اور نمرود کو ذلیل و خوار بھی کیا اور تباہ و برباد بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کی بڑی شان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عرش کی بلندیوں سے آواز آ رہی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی شان اور مقام کو، اللہ کے مرتبے اور اس کی عزت کو اور اس کے اختیار اور اس کی قدرت کو سمجھنے کا حق تھا، تم لوگوں نے اس طرح اللہ کی شان کو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کمزوروں سے ڈرتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی کو اپنے منہ سے اڑانے کا اختیار ان کو نہیں ہے۔ مکھی اگر جو ہے وہ کھانے کا ذرہ ان کے کھانے سے اٹھا کر لے جائے، ان کو چھڑانے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کون ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑی قوت والا ہے اور بڑا غالب ہے۔ اس کی شان ہمیں سمجھ نہیں آتی، امریکہ کی شان سمجھ آتی ہے، برطانیہ کی شان سمجھ آتی ہے، اور یورپ کی شان سمجھ آتی ہے، رشیا کی، فلانے کی، لیکن اللہ کی طاقت اور اس کی شان اور اس کی عظمت جو ہے اس سے ہمارے دل جو ہے وہ خالی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں یہ اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان اپنی ذات پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مکہ فتح ہوا، سارے کہو سبحان اللہ۔ اس کو قرآن نے فتح مبین بھی قرار دیا، فتح عظیم بھی قرار دیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد اسی سفر میں حضور میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حنین کی جنگ میں بھی فتح عطا فرمائی اور معرکہ اوطاس میں بھی فتح عطا فرمائی۔ پھر آپ نے طائف کا محاصرہ کیا، طائف کا محاصرہ 17 دن طائف کا محاصرہ رہا۔ کتنے دن؟ اونچی بولو، کھل کر بولو، کتنے دن محاصرہ رہا؟ 17 دن۔ کس نے محاصرہ کیا؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔
17 دن محاصرہ رہا. بنو ثقیف بڑی مضبوط اور طاقتور قوم تھی طائف میں، لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی. فتح حاصل نہیں ہوئی. حضور اپنی فوجوں کو واپس لے کر مدینہ منورہ چلے گئے. لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ اب حنین والے بھی مسلمان ہو گئے، طاس والے بھی مسلمان ہو گئے، مکے والے بھی مسلمان ہو گئے، تو ہم اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے، اب وہ فتح نہیں ہمیں کر سکے، لیکن ہم نے پھر رہنا کس طرح؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں حضور فتح نہیں کر سکے، ہم مسلمان بنیں گے تو اپنی شرائط منوا کر بنیں گے. اب رسول اللہ کے پاس گئے مدینہ طیبہ میں کہ جناب ہم مسلمان ہونے آئے ہیں، مگر ہماری کچھ شرائط ہیں. حضور نے فرمایا کہو. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو نمازیں ہیں یہ تو ہمیں قبول ہے، ہم نمازیں پڑھیں گے، مگر یہ جو اوقات ہیں ذرا ان کو ہمیں آگے پیچھے کرنے کی اجازت دے دیں. یہ اوقات جو ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے. فرمایا اور کوئی بات؟ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں تو انگور ہی انگور ہوتے ہیں اور شراب کی تجارت پر ہی ہماری گزر اوقات ہے، اس کی بھی ہمیں اجازت مرحمت فرمائی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے جو کاروبار ہیں ان میں ہم سود کے نظام سے تجارت کرتے ہیں، تو سود کی بھی اجازت دی جائے. سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ، یہ حضور کی سیرت طیبہ ہے، یہ حضور کا اسوہ حسنہ